قاسم میاں سعید اللہ، حضرت سید آصف میاں سعید اللہ عرس رضوی۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین وحدہ، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وحزبہ وذریتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب العطوف الامین الکریم۔ اس وقت عالم اسلام سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آقا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے عرس سراپا قدس کے موقع پر 104 عرس کی بہاروں سے اپنی زندگی کے گلشن کو ہریالیوں کا سامان دے رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو جوروں کی رکھوالی ہے۔ سبحان، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ بے شک سبحان، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ سلطان المحققین 1800 سے زیادہ فن تصوف پر لاجواب تصنیفات چھوڑنے والی عظیم المرتبت صوفی شخصیت سلطان المحققین سیدنا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمۃ و رضوان سے کسی نے پوچھا، بندگی کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنی کتاب مکتوبات 2 صدی میں پوچھنے والے کو جواب دیتے ہیں، صبر و شکر کا نام بندگی ہے۔ بے شک وہ رب ہے، وہ املک المالکین ہے، بے شک مولا احکم الحاکمین ہے، بے شک سبحان، ہم بندے ہیں، ہم اس مالک کے بندے ہیں، اس کی شان قدرت ہے ہمیں جس حال میں رکھے، اگر وہ آزمائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، بے شک اگر وہ انعام دے ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے شک یہ اس کا کرم ہے کہ مجھے کھلاتا ہے، بے شک اور یہ بھی اس کی عطا ہے کہ مجھے بغیر کھلائے صبر کی دولت سے نوازتا ہے، بے شک۔ اب یہیں پر آپ کی فکر و نظر کے پاکیزہ توجہات کو اپنی گفتگو کے کچھ حصوں کی طرف منعطف کر رہا ہوں۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ذرا اور کیفیت سے عرس رضوی کے فیوز و برکات کے پانی سے اپنی سماعت کے گلشن کی کھیتیوں کو ہریالی عطا کرو، دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کر کہو یا رسول اللہ، اور میرے ساتھ پوری دیوانگی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگاؤ، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت، اور بلند آواز سے کہو عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت۔ اب توجہ چاہوں، بندگی کسے کہتے ہیں؟ جہاں صبر ہو،
جہاں شکر ہو اسے بندگی کہتے ہیں، اور بندگی کی معراج یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو، اور جب آپ کی نیت اچھی ہو اس اچھی نیت پر اگر آپ نے عمل کیا تو بھی ثواب، اگر آپ نے عمل نہیں کیا مگر نیت اچھی رہی، اچھی نیت پر عمل کرنے میں کوئی شرعی عذر سامنے ہے، نیت آپ کی اچھی رہی، اس پر بھی ثواب۔ خوب اچھی طرح تھوڑی دیر آپ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ نیت پر عمل کر لیا تو بھی ثواب، نیت اچھی تھی، اس اچھی نیت پر آپ نے عمل نہیں کیا، اس پر اور بھی ثواب، اس پر اور بھی ثواب۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی تو آؤ 14ویں صدی کے اس مرد حق آگاہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادتیں حاصل کرو، جن کی زندگی کی سانس سانس نبی نبی بولتی رہی، جن کی زندگی کے لہجوں کی کتاب میں جو پھیلی ہوئی سطریں تھیں، ان سطروں کی چمک میں عشق نبوی کے اجالوں کی حکومت رہا کرتی تھی۔ اب ملاحظہ فرمائیے میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی کے حصے کس طرح نکل کر سامنے آئے، ان کی زندگی کی نیت کے ان پہلوؤں کو بھی دیکھیے جس نیت پر آپ نے عمل کر لیا، اور ان پہلوؤں سے بھی ملاقات کیجیے جن پر عمل نہ ہو سکا، مگر ہر دو حیثیت سے امام احمد رضا کی کتاب زندگی کے برق میں ثواب در ثواب لکھے جاتے رہے ہیں۔ اب نیت پر عمل ہے، اسے دیکھیے، وقت نہیں ہے، قلت وقت کی تلوار فکر و نظر کی گردن پہ مشترکہ طور پر ہر ایک کے آویزہ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ لکھا، یہ بھی ثواب در ثواب۔ ترجمہ کنز الایمان، ترجمہ قرآن کنز الایمان لکھا، یہ بھی ثواب در ثواب۔ آپ نے منظر اسلام کی داغ بیل ڈالی، یہ بھی ثواب در ثواب۔ آپ کی نیت عمل کی صورت میں جب آپ کی فکری عظمت کے وجود کو کامیابیوں کا تاج بخش رہی ہے، عمارت کی صورت میں آپ نے منظر اسلام دیا، تصنیفات کی صورت میں آپ نے بے شمار کتابیں دی، اور اگر شاگردوں کی فہرست دیکھیے، کوئی صدر الشریعہ بن کر چمکا ہے، آپ ان کی زندگی کے اس رخ کو دیکھیے، کوئی ملک العلماء جیسی شخصیت بن کر اعلیٰ حضرت کی فکری اور علمی وراثت کو آگے بڑھاتی رہی ہے۔ آپ صدر الشریعہ کو بھی دیکھیں، آپ حضرت ملک العلماء کو دیکھیں، آپ سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھیں، آپ سرکار حجت الاسلام کو دیکھیں۔ میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی کیسی زندگی رہی، نیت رہی، نیت پر عمل بھی رہا۔ اب ذرا ثواب دیکھیے، شاگردوں کے شاگرد ہوتے چلے جا رہے ہیں، شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جب تک یہ شاگردی کا تسلسل رہے گا، جب تک شاگردی کا یہ سلسلہ رہے گا، ثواب اعلیٰ حضرت کے فکر و عمل کے رجسٹر میں درج ہوتا رہے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اے امام احمد رضا، تیری مختصر سی زندگی ہے، زندگی میں کتنی سانسیں ہیں یہ ہم سب بتا تو نہیں سکتے، مگر تیرے کارنامے بتاتے ہیں، تیرا کردار بتاتا ہے، آپ کی تصنیفات بتاتی ہیں، آپ کی تالیفات بتاتی ہیں، آپ کا کردار بتاتا ہے، آپ کا لہجہ بتاتا ہے، آپ کا عشق رسول بتاتا ہے، ربط قادیانیت کا لہجہ بتاتا ہے، ربط رافضیت کا تیور بتاتا ہے۔ اے امام احمد رضا، تیری کتنی سانسیں تھی، سانسوں پر ایک ایک سانس پر ہزاروں ہزار ثواب چل رہے ہیں، اس لیے کہ تیری زندگی کی کتاب کا یہی کھلا ہوا تو اعلان تھا کہ یا رسول اللہ، تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت،
فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور صاحب سجادہ اور سے رضوی۔ اب جس کی ایک ایک سانس پر خدا کی رحمت ہزاروں ثواب دے، مجدد اسی کو ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ مجدد کا منصب اسی کو زیب دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہیں سے صرف قلم کی بنیاد پر، صرف کاغذ کو اپنی تحقیق کی بنیاد پر علمی طور پر بھی رنگین کر دے تو منصب تجدید اس کے سر نہیں بنتا، اس لیے کہ منصب تجدید اور مجدد وہ نہیں ہوتا جو صرف کتابیں لکھا کرتا ہے، اور مجدد تو وہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں ہوتا ہے ولایت اس کے اشارے ابرو پہ چلتی ہے۔ دلی کہیں کا بھی ہو، اگر دلی کا بھی ولی ہوگا 14ویں صدی میں تو اس کی ولایت امام احمد رضا کے قلم کی محتاج۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ارے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول پورا مجمع کہ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت۔ اب جب اتنی بات ہو گئی تو آؤ ذرا سرکار مختوم کی کتاب سے صرف ایک واقعہ پیش کروں اور اپنی بات سمیٹ دوں۔ سمیٹنے کی نوبت بھی نہیں آئی، سب جو سمٹ گئی میری بات۔ ملاحظہ فرمائیے، مکتوبات 2 صدی میں لکھتے ہیں سرکار مختوم کہ ایک اللہ کے ولی نے بازار سے غلام خریدا، گھر لے کر آئے، غلام سے پوچھا میں نے تجھے خریدا ہے، میں آقا ہوں، تو غلام ہے، بول تو کھانا کیا پسند کرتا ہے؟ غلام نے کہا خریدا آپ نے، غلام میں ہوں، آقا آپ ہیں، غلام میں ہوں، آقا آپ ہیں۔ غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، آقا جو چاہے کھلا دے، مولا جو چاہے کھلا دے۔ پوچھنے خریدنے والے اللہ کے بزرگ نے پوچھا بول تو پینا کیا پسند کرتا ہے؟ جواب دیا خریدا آپ نے، میں تو غلام ہوں، جو پلائیے گا پی لوں گا۔ آگے بڑھ کر پھر اللہ کے ولی نے کہا تو پہننا کیا پسند کرتا ہے؟ فرمایا غلام میں ہوں، آقا آپ ہیں، آپ جو پہنائیے گا میں وہ پہن لوں گا۔ اب تک اللہ کا ولی جس نے غلام کو خرید کر اپنے گھر بلایا اور اپنے گھر بلا کر غلام سے اس کی خواہش پوچھی، جیسے ہی غلام نے آقا کے 3 سوال کا جواب دیا، میری کوئی خواہش نہیں، جو چاہے کھلائے وہی میں کھاؤں گا، جو آپ پلائیں وہی میں پیوں گا، جو آپ پہنائے وہی میں پیوں گا۔ یوسف بھائی توجہ چاہوں، جیسے ہی کہا اللہ کا ولی جو غلام کا خریدار تھا وہ کرسی پہ بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، غلام سے کہتا ہے اب میں کھڑا رہوں گا، تو بیٹھ جا، تو بیٹھ جا، تو نے مجھے زندگی کا سلیقہ دے دیا، مجھے بندگی کے آداب سکھلا دیے۔ بندگی کے آداب کیا ہے؟ بندگی کے آداب کیا ہے کہ میں نے خریدا، اب تیری چاہت میری چاہت میں بدل گئی، تیرا شوق میرے شوق میں بدل گیا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بھی رب کے حکم پر اپنا شوق بدلنا چاہیے۔ وقت نہیں ہے، صرف اتنا کہنا چاہوں گا اے سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت کی زلفوں کے اسیروں اور سرکار مفتی اعظم کی گلیوں کے فقیروں، تم چل کر آئے ہو اپنے گلیوں سے، اپنے محلوں سے، اپنے شہروں سے، اپنے کوچوں سے، تم غلام بن کر آئے ہو۔ یہاں سے نکلو تو تمہاری خواہش نہ ہو، سرکار اعلیٰ حضرت کا مشن تمہاری خواہش ہو جائے، سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیم تمہاری خواہش ہو جائے، اور تم بھی کہو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمندر کو کوزی